بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وإن استقاء فلیقضی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسان روزے کی حالت میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے اگر قے آ جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر قے کرے تو قضا دے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر بیماری کی وجہ سے خود بخود آ جائے الٹی تو اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرتا ہے، اب کہیں گے کہ جان بوجھ کر کے کیسے کرتا ہے؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے صبح صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو پانی پیتے ہیں اور انگلی کو حلق میں گھساتے ہیں تو اس سے الٹی زبردستی کیا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر جان بوجھ کر کے الٹی وغیرہ ڈال کر کے حلق میں اگر کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2084 2084 کے اندر حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک حدیث ابو ہریرہ پر ہی عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ دار کو از خود قے آ جائے تو اس پر قضا نہیں، اگر وہ جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے تو قضا دے۔ امام شافعی، امام سفیان ثوری، امام احمد اور امام اسحاق یہ سبھی اسی کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر زہار کے کفارے کی طرح کفارہ لازم ہے۔ کوئی اگر جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس پر بھی کفارہ ہے۔ کیا کفارہ ہے؟ جس طریقے سے زہار پر کفارہ ہے ایسے ہی روزہ جان بوجھ کر توڑنے والے پر کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ مختصر میں صرف سنیں۔ کفارہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یعنی بیوی کو ماں قرار دینا، یہی ہے زہار۔ اور زہار پر کفارہ بھی وہی ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو غلام کا آج سسٹم ہی نہیں ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پے در پے مسلسل کنٹینیو 2 مہینے کا روزہ رکھے، اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہی کفارہ ایک جان بوجھ کر روزہ توڑنے والوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کفارہ ادا کرنے کو کہا ہے کہ ایک گردن آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح سے کیا کفارہ میں ترتیب واجب ہے؟ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، ابن قیم اور سعودی فتاوی کمیٹی بھی اسی کے قائل ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ اسی طرح سے کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ایسا انجیکشن ہے، انجیکشن لگوانے کے بعد بھوک لگے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو برداشت کا مادہ نہیں ہے تو روزہ توڑ دے، بعد میں پھر رمضان کے بعد پھر اس روزہ کی قضا کر لے۔ تو انجیکشن اگر کوئی اس کو کیا بولتے ہیں ٹی انجیکشن ہے، ٹیٹنس، تو وہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا کوئی اور ایسی انجیکشن جس میں بھوک نہ لگے تو ایسی انجیکشن لگوایا جا سکتا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
عورتوں کے لیے ہے کیا حیض یا نفاس شروع ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی بالکل، حیض والی عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائض عورت روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے، یعنی نماز کی قضا نہیں کرے گی لیکن روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طرح سے کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ بچے کو دودھ پلانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں بچے کو دودھ بھی پلاؤں گی اور میں روزہ رکھوں گی تو بالکل رکھ سکتا ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے کہ اگر عورت روزہ رکھے گی تو ماں کا دودھ کم آئے گا اور بچے کو بھوکا رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں عورت روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ بچے کو بھوک سے نہ مارے، بچے کو بھوک سے نہ مارے۔ ظاہر سی بات ہے عورت کھائے گی پیے گی تو دودھ بنے گا، اور دودھ بنے گا تو بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے گا۔ تو اگر کسی عورت کے اندر طاقت ہے کہ اور دودھ ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے تو بالکل رکھ سکتی ہے، اسے دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا نقصر آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ نقصر کہتے ہیں ناک سے خون نکل آنا، تو چاہے ناک سے خون نکل آئے، چاہے ہاتھ کا کہیں کٹ جائے جل جائے اس سے خون نکلے، تو کسی جگہ کے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کیا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو ٹیسٹ وغیرہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاف ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی بنا پر حاصل کیا گیا ہے اور نہ شرعاً یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کی جنس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے کیا دانتوں سے نکلنے والا خون سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چاہے دانتوں سے خون نکلے، یہ سعودی مستقل فتاوی کمیٹی کا قول ہے کہ چاہے دانتوں سے خون نکلے، چاہے یا اور کہیں سے خون نکلے، تو وہ خون جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے روزہ نہیں توڑتا، خواہ خود بخود نکل آئے یا کسی انسان کے مارنے سے نکلے، خود بخود ناک سے نکلے یا کسی کے مرنے پر خون نکلے، وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کیا آنکھوں یا کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آنکھوں اور کانوں میں قطرے ڈالنے سے، دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان ناک میں دوا ڈالے گا تو حلق میں جائے گا، اور حلق میں جائے گا تو اسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کیا انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انگوٹھا چوسنے سے بہت سارے بچوں کو دیکھیے بڑا ہو جائے گا تب بھی وہ جو ہے ابہام کی انگلی کو جو ہے لے کے چوستے رہتا ہے، تو انگوٹھا چوسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شریعت میں جن اشیاء کو روزہ توڑنے کے قابل قرار دیا گیا ہے یہ عمل ان میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب انشاءاللہ کل سے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔